شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ الذی لم یلد ولم یولد والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الروح والجسد وعلى آلہ وصحبہ الذین عزروا حبیب الصمد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ و محبوبہ و مطلوبہ و مقصودہ مخبرا و حاکما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی حضرات محبت و شوق کے ساتھ بآواز بلند پڑھیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا وسیلتنا فی الدارین۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ جل جلالہ و امن بالہ و عظم شانہ و تم برہانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضور سرور کائنات فخر موجودات بیس تخلیق کائنات محبوب مالک کائنات سلطان الانبیاء خسرو خباں سیاہ لا مقام عزیز مصر سمدیت مالک مملکت ہدیت حضرت عبداللہ کے لخت جگر حضرت آمینہ کے نور نظر حضرت زہرہ کے بابا حضرت حسین کے نانا ہم غریبوں کے آقا و مولا جناب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پر انوار گہربار میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد نہایتی واجب الاحترام علماء کرام ناطق حضرات قرہ حضرات عوام اہل سنت نوجوانان اسلام حاملین عقیدہ اہل سنت، آج کی یہ خوبصورت بزم سعید سالانہ جلسہ دستار فضیلت جامعہ جلالیہ رضویہ صراط الہدی اور افتتاح جامعہ مسجد جلالیہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے موقع پر سجائی گئی ہے، جس کے اندر میں اور آپ سب شریک ہیں۔ دعا گو ہوں کہ رب ذوالجلال معاونین کی معاونت منتظمین کے انتظام کو اپنی بارگاہ عالیہ کے اندر قبول اور مقبول فرمائے۔ رب ذوالجلال ادارہ حاضہ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ اور اس موقع پر میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں اپنے بڑے بھائی استاد العلماء خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد سلمان لیاقت جلالی صاحب حافظہ اللہ تعالی رب ذوالجلال ان کے علم عمل عمر کے اندر مزید برکات کثیرہ عطا فرمائے۔ تو میں نے زیادہ وقت نہیں لگانا، شاہ صاحب آنے والے ہیں، میں نے صرف تھوڑا سا ماحول بنانا ہے تاکہ اتنے میں شاہ صاحب آ جائیں، یہ خالی جگہ پر کریں، آپ قریب آ جائیں تو شاہ صاحب آنے والے ہیں۔ ماحول بناؤ محفل کا، شاہ صاحب تشریف لانے والے ہیں، آپ آگے آگے آ جائیں، بیٹا آگے آ جائیں، آگے آگے آ جائیں، اے بزرگ تو اگے آ جائیں، تکلیف کرو، سارے اگے آگے حقیقت فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ،
جس کا تفسیری ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اللہ رب العزت کے کچھ بندے ایسے ہیں وہ اللہ رب العزت پر راضی ہیں اور رب ان پر راضی ہے۔ رب ذوالجلال قرآن کے اندر فرما رہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ لوگوں میرے کچھ ایسے بندے ہیں جن پر میں راضی ہوں، میں نے انہیں اپنی رضا کا تاج عطا فرما دیا ہے۔ اور قرآن کے اندر پھر اعلان بھی فرما دیا کہ میں ان پر راضی ہوں، میں نے انہیں اپنی رضا کا تاج عطا فرما دیا۔ مولا تو کن لوگوں پر راضی ہے؟ فرمایا ذالک لمن خشی ربہ، فرمایا میری رضا کا تاج ان لوگوں کو نصیب ہے جو مجھ رب سے ڈرتے ہیں، جن کے پاس خشیت الہی جیسی عظیم دولت ہے، خوف خدا جیسی عظیم دولت جن کے پاس ہے، فرمایا میری رضا کا تاج ان کے پاس ہے۔ آج ہر بندہ کہتا ہے میں رب سے بڑا ڈرتا ہوں، میرے پاس خوف خدا جیسی دولت موجود ہے، خشیت الہی میرے اندر ہے۔ جس بندے کو دیکھو کانوں پر ہاتھ لگاتے ہوئے توبہ توبہ کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ ہم رب سے پوچھتے مولا تو ہی بتا دے کون سے لوگ ہیں جن کے دلوں کے اندر خوف خدا جیسی عظیم دولت ہے، وہ کون سے لوگ ہیں جن کے پاس خشیت الہی جیسی عظیم دولت ہے؟ تو رب ذوالجلال قرآن کے اندر فرماتا ہے، یاد رکھیے گا تفسیر القرآن بالقرآن یہ اول درجے کی تفسیر ہوتی ہے۔ قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرے۔ اللہ کے عالم نے دوسرے مقام پر فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، فرمایا کہ میرے بندوں میں سے جو علماء ہیں ان کے پاس خشیت الہی جیسی دولت موجود ہے۔ سبحان اللہ کہنے کوئی حرج کوئی نہیں۔ یہ آپ کے طریق شان سنانی ہے علماء کی، یہ علماء تو جانتے ہی محبت سے کہہ دے سبحان اللہ۔ اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں سبحان اللہ کہنے سے نہ خرچہ ہوتا ہے نہ پرچہ ہوتا ہے، جنت میں چرچہ ہوتا ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے عالم خود اعلان کر رہا ہے، فرمایا جو علماء ہیں وہ مجھ رب سے ڈرتے ہیں، ان کے پاس خشیت الہی جیسی دولت موجود ہے، خوف خدا جیسی عظیم دولت موجود ہے۔ پتہ چلا خوف خدا ہے علماء کے پاس، جن کے پاس خوف خدا ہو رب ذوالجلال کی رضا انہیں حاصل ہے۔ پتہ چلا یہی تو علماء اور طلباء ہیں جن کے سروں پر رب ذوالجلال نے اپنی رضا کا تاج رکھ دیا ہے۔ فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، فرمایا کہ علماء رب سے ڈرتے ہیں۔ آج پتہ کیا ہوتا ہے، ہر بندہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے بھی مولوی بخشے گا دسی بخشے جاؤں گے، یہ مولوی سیدھے ہو جائیں تو سیدھے ہو جاؤں گے، یہ مولوی ٹھیک ہو جائیں تو ہم بھی ٹھیک ہو جائیں گے، یہ مولوی کسی مسئلے پر متفق ہو جائیں تو ہم بھی متفق ہو جائیں، یہ مولوی نہیں ٹھیک کام کرتے۔ میں اتنا کہنا چاہوں گا آج اس ادارے کے اندر بیٹھ کر میری بات یہ جو حضرات بیٹھے ہیں عوام الناس میں سے میری ان کے ساتھ ہے، بھائی یہ تو کام ٹھیک نہیں کر رہے، آپ آگے بڑھیں بھی، آپ پڑھنا شروع کر دیں، آپ قرآن پاک حفظ کریں، آپ درس نظامی کے اندر داخلہ لیں، آپ پڑھنا شروع کر دیں بھی مفتی صاحب تو ٹھیک نہیں کر رہے، آپ کر دیں ٹھیک۔ بولیے گا بات تو ٹھیک ہے نا، لگتا بات اوکھی ہوگی بھائی مفتی صاحب تو ٹھیک نہیں کر رہے، یہ علماء طلباء کام ٹھیک نہیں کر رہے۔ بھئی آپ نے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا، آپ نبی کی امت میں شامل نہیں، آپ مصطفیٰ جان رحمت کے غلام نہیں، آپ کے اوپر علم دین پڑھنا فرض نہیں، بھئی یہ نہیں ٹھیک کر رہے، آگے بڑھئے قرآن پاک پڑھئے درس نظامی پڑھئے، یہ نہیں ٹھیک کر رہے، آپ ٹھیک کر دیں بھی امت کو ٹھیک تو کرنا ہے نا، رہ راست پر ان کو تو لانا ہے، صراط مستقیم پر تو انہیں لگانا ہے، یہ تو نہیں کہ امت گمراہی پر ہے تو گمراہی پر رہے۔ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، ہر بندے سے قیامت کا دن پوچھا جائے گا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، رب ذوالجلال کل قیامت کا دن ہر بندے سے سوال کرے گا، بھائی جب مولوی نہیں کام ٹھیک کر رہے تو آپ آگے بڑھئے۔ کہتے ہیں بھی کسی مسئلے پر علماء کا اتفاق ہو جائے تو ہم ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں کہتا ہوں کہ ایک مسئلہ میں آپ کو بتاتا ہوں جس پر تمام کا اتفاق ہے، مسلمان ہیں ان کا اتفاق ہے، کافر ہیں ان کا بھی اتفاق ہے، بد مذہب ہیں ان کا بھی اتفاق ہے، مرد ہے اس کا بھی اتفاق ہے، عورت ہے اس کا بھی اتفاق ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، مسافر ہے، مقیم ہے، ہر مسئلے کے اندر کائنات کے اندر آپ کو اختلاف نظر آئے گا، مرد عورت کے اختلاف ہے۔ اب نماز کے اندر بھی ایسے ہی ہے کہ مہینے کے اندر مخصوص ایام عورت کے آتے ہیں وہ نماز نہیں پڑھ سکتی۔ اب مقیم مسافر کا بھی مسئلہ ہے کہ مقیم ہوگا 4 رکعتیں پڑھے گا، مسافر ہے 2 رکعتیں پڑھے گا۔
تو ایسے حج کے اندر بھی حج امیر پر فرض ہے، غریب پر فرض نہیں، زکات امیر پر فرض ہے، غریب پر فرض نہیں، اور مومن کافر کا بھی فرق ہوگا۔ لیکن ایک بات ایسی ہے کائنات کے اندر یارو جس کے اندر تمام کا اتفاق ہے، مسلمان ہو یا کافر ہو، مرد ہو یا عورت ہو، مقیم ہو یا مسافر ہو، وہ کون سی چیز ہے؟ وہ ہے موت۔ موت پر تمام کا اتفاق ہے۔ مومن نے بھی مرنا ہے، کافر نے بھی مرنا ہے، مقیم نے بھی مرنا ہے، مسافر نے بھی مرنا ہے، مرد نے بھی مرنا ہے، عورت نے بھی مرنا ہے، بچے نے بھی مرنا ہے، جوان نے مرنا ہے۔ آیا جس مسئلے پر تمام نے اتفاق کر لیا ہے اس کی تیاری کر لیا آپ نے؟ اب تک تو کہتے تھے کہ مولوی متفق ہو جائے تو ہم ٹھیک ہو جائیں گے۔ بھائی موت کی تیاری ہم نے کر لی، ہم مرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، ہم نے آگے کے لیے کچھ بنایا ہے؟ نہیں بنایا ہے۔ اگر بنانا ہوتا تو بھائی یہ علماء طلباء کو آپ کے دروازے پر نہ آنا ہوتا، آپ مفتی صاحب کے دروازے پہ کھڑے ہوتے۔ بھئی ہم نے مرنا ہے، قبر پہ جانا ہے، تو ہمارے کام اسی مال نے آنا ہے جو اپنے ہاتھوں سے ہم نے خرچ کر کے جانا ہے۔ اب تو کیا ہوتا ہے بھی جو بندہ مہانہ محتمم کو جناب چندہ دیتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے میں آؤں تو محتمم صاحب دروازے پہ کھڑا ہو، کم از کم طلباء کو کہے جناب چودھری صاحب آ گئے، یہ ہمارے ادارے کی خدمت کرتے ہیں۔ وہ آ کر سو مشورے دیتا ہے، بھئی مرنا نہیں ہے، قبر میں نہیں جانا، برکیب یہ باتیں تو سادہ سی ہیں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں، کیونکہ فن خطاب ہے، یہ جوہر خطابت دکھانا مقصود نہیں۔ یہ خود مفتی صاحب بہت بڑے خطیب ہیں اور مجھ سے سینئر ہیں، اور یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے، میرے کلاس فیلو بھی ہیں، ہم ماشاءاللہ اکٹھے پڑھتے بھی رہے اور اکٹھے کمرے کے اندر رہتے بھی رہے ہیں، بلکہ میرے یہ سینئر ساتھی ہو کر آپ نے دیکھا ہوگا شاگرد استاد کے ساتھ چلتا ہے، اس کا بیگ اٹھا کے اس کی جوتی بھی اٹھائے گا۔ یہ طالب علم بیٹھے ہیں لیکن ایک ساتھی دوسرے ساتھی کی جوتی نہیں اٹھاتا، ایک ساتھی دوسرے ساتھی کا بیگ نہیں اٹھاتا۔ تو میں اس مجمع کے اندر کہہ رہا ہوں، میں وہ ساتھی ہوں مفتی صاحب کا جو ساتھ چلتا بھی تھا، جوتا بھی اٹھاتا تھا۔ یہ ساتھیوں کے اندر جب یہ جذبہ پیدا ہو جائے تب وہ کامیاب ہوتے ہیں بابا جی۔ آج تو شاگرد ہمارا جوتا اٹھاتا ہوئے شرماتے ہیں بھی ان کا ایک مقتدی آ جائے، مثال کے طور پر یہ فیض امام ہے، مفتی صاحب کا چلے جائیں تو اگر اس کے مقتدی آ جائیں گے تو دل میں سوچے گا ابھی سارے چودھری دیکھتے ہیں، میں انہیں امام ہے، مفادہ نہیں چھٹی چکا۔ یہ شاگرد شرماتے ہیں، لیکن ہمارے استادوں کی یہ تربیت تھی، وہ کہتے تھے میرے ساتھ پیار کرنے والا وہ طالب علم ہے جو اپنے سینئر طالب علم کی عزت کرتا ہوگا۔ جو سینئر طالب علم کی عزت نہیں کرتا وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ کامیاب وہی ہوتا ہے جو اپنے سینئر کا ادب و احترام کرتا ہے۔ جب ادب و احترام کرتا ہے تو رب ذوالجلال اسے کامیابی بھی عطا فرما دیتا ہے۔ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں فرمایا کہ ان پر رب راضی ہے، وہ علماء ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت نے ایک موقع پر صحابہ کرام کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا من اراد ان ينظر الى اتقاء اللہ من النار، فرمایا کہ کیا تم یہ ارادہ رکھتے ہو کہ ایسے لوگوں کی زیارت کرو کہ جن کو رب ذوالجلال نے جہنم سے آزاد فرما دیا ہے؟ بھی آپ بھی ارادہ رکھتے ہیں بھی ایسے لوگوں کی زیارت کرے جن کو رب نے جہنم سے آزاد کر دیا؟ کوئی پروگرام ہے 5 کلو دا سار ہلانے شیطان کی زبان نہیں ہلانے۔ بھئی میں تو مفتی صاحب کا ادب اور علماء کا ادب کر رہا ہوں، ایسے مسجد کے اندر پھر شاہ صاحب آنے والے ہیں تو میں طلباء کا ادب احترام کر رہا ہوں، یہ نہ ہو کہ خطابت کی دنیا میں آ گئے میری ساری توجہ آپ کی طرف ہو جائے، ابھی آپ زبان نہیں ہلا رہے، پھر ایک وقت آئے گا آپ کھڑے ہو کر کہیں گے۔ بھئی آپ علماء ایسے لوگوں کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کی زیارت کرنا چاہتے ہیں کہ جن کو رب ذوالجلال نے جہنم سے آزاد کر دیا ہے، جنت کا ٹکٹ عطا فرما دیا ہے۔ اگر زیارت کرنا چاہتے ہو، میں اپنی زبان سے بات نہیں کر رہا، میرے استاد کی بات نہیں، کسی شیخ الحدیث شیخ القرآن کی بات نہیں، میں اس کی بات کر رہا ہوں جس بات پر سب کی بات چلتی ہے۔ میرے اور تمہارے نبی فرماتے ہیں من اراد ان ينظر الى اتقاء اللہ من النار فلينظر الى المتعلمین، فرمایا اگر جہنم سے آزاد لوگوں کو دیکھنا چاہتے ہو ان طالب علموں کی زیارت کی۔ تقریر بھی مولوی کریں، نعرہ بھی مولوی لگائیں، جواب بھی مولوی دیں، توڑا کی کام ہے صرف ساڑھے انگلیاں اٹھانا۔ اور بھائی کم از کم محبت سبحان اللہ کہیں، نعرہ لگایا کرو، بولا کرو سرکار کی محفل کے اندر۔ کوئی چودھری نہیں ہے جیسے ایسے شیخ صاحب کہہ رہے تھے، کوئی چودھری بن کے بیٹھے گا، علامہ اقبال بن کے بیٹھے گا نا، ویسے ہی بیٹھا رہے گا۔
یا آیا کرو نبی کے نوکر بن کے آیا کرو، منگتے اور غلام بن کے آیا کرو۔ اللہ کے عالم کے پیارے حبیب نے فرمایا اگر جہنم سے آزاد لوگوں کی زیارت کرنا چاہتے ہو تو یہ طالب علم بیٹھے ہیں، ان کی زیارت کر لو۔ رب ذوالجلال نے طالب علموں کو جہنم سے آزاد فرما دیا ہے۔ من اراد ان ينظر الى اتقاء الله من النار فلينظر الى المتعلمين، یہ طالب علم بیٹھے ہیں، ان کی زیارت کر لو۔ روح المانی کی حدیث موجود ہے، میرے تمہارے نبی نے فرمایا یہ جہنم سے آزاد ہیں، ان کی زیارت کیا کرو۔ اور آگے فرمایا کہ جب طالب علم کسی عالم دین کے دروازے پہ جاتا اور آتا ہے، رب ذوالجلال ہر قدم کے بدلے 1000 سال کی مقبول عبادت کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ بھی آپ نماز پڑھیں، میں نماز پڑھوں، ہو سکتا ہے قبول ہو یا نہ ہو، ریاکاری آ جائے، دکھلاوا آ جائے، اور ہوتا بھی ایسا ہی ہے۔ میں اور آپ جب اکیلے نماز پڑھیں گے نا تو جناب فٹ جب کوئی دیکھ رہا ہو نا، اب ہم گئے نا دیکھ رہے ہیں، حاجی صاحب دیکھ رہے ہیں، ملک صاحب دیکھ رہے ہیں، تو بڑے جناب وضو بھی بڑے اطمینان سے ہوگا، نیت بھی بڑے اطمینان سے ہوگی، قیام بھی بڑے اطمینان سے، رکوع اور سجدہ بڑے اطمینان سے۔ جب اس نیت سے کرے گا نا تو میرے حاجی صاحب کے لیے نماز پڑھے گا، رب کے لیے نہیں ہے، رب کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے بھائی ہم کہتے ہیں بھی روزانہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، رب کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں، دروازہ نہیں کھلتا رحمت کا، وجہ کیا ہے؟ بھائی ایک تو اور میں دستک دیتے ہیں، دروازہ نہیں کھلتا ہے۔ ایک مہر علی شاہ نے بھی دستک دی تھی نا، ایک سلطان بہو نے بھی دستک دی تھی نا بھائی، ایک حضرت حافظ الحدیث نے بھی دی تھی، وہ دستک دیتے تھے دروازہ کھل جاتا تھا۔ میں اور تو دستک دیتے ہیں، دروازہ نہیں کھلتا، وجہ یہ ہے میں اور تو وہ کرتے ہیں جو یہ چاہتا ہے، وہ کرتے تھے جو وہ چاہتا تھا، ہم وہ کرتے ہیں جو یہ چاہتا ہے۔ اس لیے تو کوٹ کا گھوٹ خواجہ غلام فرید کوٹ میٹھا والی سرکار کہتے ہیں میں نو مار کے مونج کر اتے نکیاں کر کے کوٹ۔ میں ہے نا، میں ہر بندہ کہتا میں جو کہے نا میں سمجھو کچھ بھی نہیں ہے، جو کہے نا میں کچھ نہیں سمجھو سب کچھ وہی ہے۔ خواجہ غلام فرید کوٹ میٹھا والا کہتے ہیں میں نو مار کے مونج کر۔ یہ بزرگ بیٹھے ہیں، اور بھائی مونج تو پہلے ہی نکی ہوندی ہے، مونج نکی نہیں ہوندی، کیوں ایسا مونج نہیں نکی ہوندی، مونج ہوندی ہو یا نکی ہوئے۔ بابا فرید تے میں نو مار کے مونج کر تے نکیاں کر کے کوٹ، ادن اینج دا کوٹ پھر سیر نہ چکے۔ بولنا یار سبحان اللہ۔ میں نو مار کے مونج کر اتے نکیاں کر کے کوٹ، بھرے خزانے رب دے جیوہ مرضی آبی لوٹ۔ کہتے ہیں اس کو مار دو، جب یہ مار جائے نا ہم کہتے ہیں اولاد کی محبت بھی یہاں ہو، جداد کی محبت بھی یہاں ہو، مال کی محبت بھی یہاں ہو، ہر چیز کی محبت جہاں ہو، پھر خدا اور مصطفیٰ ملے نا۔ کوٹ مٹھن کا گھوٹ کہتا ہے خواجہ غلام فرید کر صاف تو بیڑا دل دا بل ویک مہی گھر مل دا۔ کہتے دل والے کمرے کو صاف کرنا تمہارا کام ہے، خدا کے جلوے بھی یہاں نظر آئیں گے، مصطفیٰ کے جلوے بھی یہاں نظر آئیں گے۔ اس لیے تو یہ خواجہ سلیمان توسی رحمت اللہ تعالی علیہ پیر سید مہر علی شاہ صاحب مرید ہیں سیال شریف والے مرید ہیں تونسے شریف والے مرید ہیں مہار شریف، گولڈے کا تاجدار سچا سید، یہ سیال شریف والے قوم کا سیال، تونسے شریف والے قوم کا پٹھان، خواجہ نور محمد قوم کا کھرل۔ جب پیر سید مہر علی شاہ صاحب سے پوچھا جاتا ہے نا یہ میرا جملہ نسبت والوں کی نظر ہوگا، پتہ نہیں کون سمجھے کون نہ سمجھے، پوچھا جاتا حضور آپ کا تعارف کیا ہے؟ آپ فرمائیں مہر پتر سیال دا، سیال پتر پٹھان دا، پٹھان پتر کھرل دا۔ کہتے میرا تعارف فقط اتنا ہی ہے۔ تو پیر سے مہر علی شاہ صاحب مرید سیال شریف والا تونسے شریف کا دربار ہے، خواجہ سلیمان توسی بیٹھے ہیں، ایک دیوانہ مجذوب و مست بیٹھا ہے اور ایک ہی نظمہ الاپے جا رہے ہیں عید آسی کداں۔ جی میں توڑے دل دی آواز ہوں شاہ صاحب کداں آسے میری جان چھوٹی، توڑی یہی آواز ہے، شاہ صاحب نے کوئی نہیں آنا جو تک بولنا کوئی نہیں۔ ہاں وہ مفتی صاحب نے کہا جب ماحول بنے گا تو شاہ صاحب آئیں گے نا، اگر شاہ صاحب نے جلدی آنا ہوتا تو کرسی کوئی نہیں رکھنی۔ یہ سمجھ گئے بیٹو شاہ صاحب نے جلدی نہیں آنا، ہاں اگر بول پو گے تو شاہ صاحب آواز سنیں گے تو آئی جان گے۔ بھئی عید آسی کداں سریکی علاقہ ہے نا، عید آسی کداں لوگاں کیا عجیب بابا ہے جناب والا مرشدہ دیدار ہو رہے، تلاوت ہو رہی ہے، نعت کہانی ہو رہی ہے، انہوں عید دی پائی ہے، انہوں کی پتہ بابا کنڈی کتھے لائی بیٹھے۔ عید آسی کداں، عید آسی کداں، تھوڑی دیر گزری اس کے اوپر کے درجے کا مجذوب دیوانہ مست پاگل آیا، جب اس کے قریب گزرا اس نے کہا عید آسی کداں، انہیں کان دے قریب جا کے گوئے یار ملسی جداں۔ بولنا یار محبت نہ ہے کنجا نہیں بولتا میں بلانا تو آنوں کون ہے سبحان اللہ۔
اے بیچارے مفتی صاحب دے شاگرد نے سمجھو میرے ساتھی دے شاگرد نے تے میرے ہی شاگرد نے تے بولنے ہی بولنے ہاں بھی تسی بولنے محبت نہ سبحان اللہ اس نے پہلی بات چھوڑ دی یار ملتی کدا یار یہ دنیا والی یاری نہیں ہے خدا اور مصطفیٰ والی یاری ہے بھی یار ملسی کدا لوگوں نے کہا جی بابا ہے پہلے کہتا تھا عید آگی کدا اب کہتا یار ملسی کدا اب تھوڑی دیر گزری اس سے اوپر کے درجے کا مجذوب دیوانہ مست آیا اگر آپ اس جملے پہ نہ بولیں گے میں سمجھوں گا کہ آپ بات سمجھنے والے نہیں یہ پتھر ہے یہ خون کا ٹکڑا نہیں ہے گوشت کا لوترا نہیں اس سے اوپر کے درجے کا آیا جب اس نے کہا یار ملسی کدا یار ملسی کدا یار ملسی کدا انہیں کان دے قریبہ کہ میں مرسی جدا میں مرسی جدا یار ملسی اڑا یار ملسی جدا عید آسی اڑا میں نو مار کے مونج کر اتے نکیا کر کے کوٹ بھرے خزانے رب دے جی میں مرضی آبی لو من اراد ان ينظر الہ من النار فلینظر الی المتعلمین فرمائیں طالب علموں کی زیارت کر لو ان کی شان یہ ہے جب یہ کسی عالم دین کے دروازے پر پڑھنے کے لیے جاتے اور آتے ہیں ہر قدم کا بدلے کننا سوال کننا جی 1000 سال کی عبادت کا 1000 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے اسی لیے تو کہا تھا نا حضرت سخی سلطان بہو نے مادرزاد ولی نے وہ کہنے نے اذان آ رہی ہے مسئلہ مسجد جی بیٹھے ہیں ایتھے جدو اذان ہے کہ جواب دیواں گے پھٹیاں تے بیٹھ کے انہوں نے اذان نہیں سنی دی جدو مولوی تقریر کرن اذان آ رہی ہے مسئلہ یہ ہے کہ جس مسجد میں بیٹھے اذان آئے گی جواب دیں گے اور دوسرا اذان کے جواب کا مقصد سمجھ لو مسئلہ بھی سمجھ لو اب میری طرف توجہ کریں میں مسئلہ سارے جان گا میں پڑھاندہ جو ہاں بھی ایک اذان کا جواب علماء نے لکھا یہی ہے کہ اللہ اکبر جواب دو کہتے جواب دے دیتے پھٹا نہیں چھڑیا کوئی جواب نہیں دیتا کیوں جناب پیر صاحب جواب کیا ہے اکثر علماء نے یہ بھی کہا ہے جواب یہ ہے اذان آئی ہے پھٹا چھوڑ مسجد آ یہ اذان کا جواب ہے تمام فقہ کی کتابوں کے اندر یہ مسائل موجود ہیں ہم پڑھتے پڑھاتے توجہ میری طرف رکھیے گا حضرت سخی سلطان بہو بھی کہتے ہیں جیرم ملدہ ناتیاں دھوتیاں ملدہ ڈڈواں مچیاں ہوں تو سے بھی آتے ہو نات خان داڑھی مونج کر کے آگے بیوٹی پارلر کے ہو کے جناب کپڑے پا کے لش پش کر کے پتہ نہ چلے بھی اپنے بھائی دے پائی کر دے یا بہن دے پائی کر دے ایسا نات کھانے تو بلے بلے سبحان اللہ سلطان بہو یہی کہتا ہے جیرم ملدہ ناتیاں دھوتیاں تو ملدہ ڈڈواں مچیاں ہوں فرمایا جڑے دن راتی پانی ہے پھر انہوں نہ مل پیندا یہ نال دھوان تے جبے کبے نال کوئی نہیں جیرم ملدہ ناتیاں دھوتیاں ملدہ ڈڈواں مچیاں ہوں جیرم ملدہ راتی جاگیاں ملدہ کال کڑچیاں ہوں اگے کہنا نہیں جے طالب علم کول آئے جانا دو نمازی تو مسجد فتح ہونے نا جڑے ایک دے نمازی آنے لے اسی آندے تے ستے پہ ہوندے اے اٹھدے ہی نہیں جی طالب علم اے موئے پہ رہندے نے شیخ ساجی نے گلستان نے لکھے ایک دیہڑے کہ میں ابا جی دے نال ہم جا کے ایک کوفے دی مسجد بیٹھے اوتے درویش آئے جڑے درویش نے ستا پایا درویش اے درویش ہوندے نے تو جناب اللہ لاپرواہ بھی ہوندے نے اے بادشاہی بھی ہوندی ہے جو میرات علیہ دیہڑے تے این سوندے نے جی میں لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کون ہے محبت سبحان اللہ مولوی نے ہن پتہ لگے تو مسکرائے نا او یار علماء کی مسکراہٹ دیکھ کر بھی تو بولنے پر سبحان اللہ اے سید ابرار شاہ صاحب گجرات والے ہیں وہ علی ابن اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کر رہے تھے تو مدرس دے وچ تو پیر صاحب تسی انہاں دے استاد دیو انہاں نے آکھیا بھی اے نہیں سمجھ نہیں آنی علماء اور طلباء بیٹھے نے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون دا معنی ہن سمجھ آئے گا فرمایا جمعرات علی دیہاڑے تے سردی دے موسم دے اندر جی میں طالب علم دو رضائیاں تھلے تو دو اوتے گات کے سوندے نے بیا چھٹی ہے نا یہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون شیخ ساجی صاحب فرماندے نے بھی میں آ کے ابا جی نو بھی 80 نفل پڑھ رہے ہیں عبادت کر رہے ہیں اے سارے ستے نے کوئی ہلدا ہی نہیں بھی اٹھ کے دو نفل پڑھ لے میرے ابے نے کہا پترا تو سو جا بہتر ہے فرمایا سو جا بہتر ہے تیرے نماز پڑھنے دا کوئی فائدہ نہیں ای وقت سلطان بہو آدم جیرم ملدہ راتی جاگیاں ملدہ کال کڑچیاں ہوں جیرم ملدہ جتیاں ستیاں ملدہ جاندہ خسیاں ہوں
جدو داند نو خسی کر دو مر تو مک جاندے اے بیٹھے نے بزرگاں کول پوچھو نا جی انہاں نا خسی جانور مر تو مک جاندے بندہ آ کے میں مر تو مک گیا رب مل جائے گا فرمایا نہیں جے رب ملدا جتیاں ستیاں ملدا ڈاندا کسیا ہو جے رب ملدا ہن توجہ کرائے اس جملے دے اوتے علماء محفوظ ہون گے اے میں نہیں کیا میرے پیر و مرشد نہیں کیا میرے استاد نہیں کیا سلطان بہوکر نے جے رب ملدا مون منایا ٹینڈ کرایا جیرم ملدا مون منایا ٹینڈ کرایا ملدا بھیڑا ستیا ہوں میں نے ہاتھ جوڑ لیا حضور سلطان باہو پھر آپ ہی بتا دیجئے رب کین کو ملتا ہے اب مادر ذات ولید عربوں کا بادشاہ کہتا ہے رب انانو ملتا باہو نیتا جنا دیا سچیا ہوں اس لیے نیتا جنا دیا من اراد ان ينظر الى اتقاء الله من النار فلينظر الى المتعلمين فرمائیں طالب علم کی زیارت کر لو جب طالب علم استاد کے دروازے پر جاتا اور آتا ہے ہر قدم کے بدلے 1000 سال کی عبادت کا رب ذوالجلال ثواب بھی عطا فرماتا ہے اور رب ذوالجلال جنت کے اندر ان کے لیے 1000 محل بھی تیار فرما دیتا ہے اور ان کے لیے نبی نے فرمایا 1000 سال کی عبادت کا مقبول ثواب ملے گا 1000 محل تیار ہوگا مولوی بخشے گا تو بھی بخشا جائے گا تیرے بارے نبی نے فرمایا ہے ہمارے لیے یہ بڑی بات ہے سرکار نے فرمایا ہے اور اگلی حدیث اس کے بعد مجھے لگتا ہے دائیں بائیں دیکھنے کے لیے کہ نماز پہلے پڑھنی ہے نماز کہتے ہیں پہلے پڑھنی ہے تو آخری حدیث سن لیں پھر انشاءاللہ نماز پڑھ کے اذان ہوگی پھر اذان کا جواب دیں گے نماز پڑھ کر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سیأتی زمان علی امتی یفرون من العلماء والفقہاء فیبتلیہم اللہ بثلاث بلیات فرمایا میری امت پر ایک وقت آئے گا علماء اور طلباء سے یہ لوگ دور بھاگیں گے جیسے جناب طریقہ دیکھ لو محفل ہوتی ہے گاؤں کے اندر کتنے لوگ آتے ہیں جب شادی کا موقع تو کنجر خانہ ہو جائے پھر کنے ہو جائے آپ کو نظر نہیں آتے یہ باتیں سوچا اور سمجھا کرو ضروری نہیں ہم نے ممبر و محراب پر جب باتیں کرنی ہیں آپ کو بھی سمجھ آنے والی باتیں ہیں سرکار فرماتے جب علماء سے یہ لوگ دور بھاگیں گے مولویوں تو کول بیٹھنا مصیبت سمجھیں گے میں کیوں جائیے انہاں دیکھو میں کیوں مسئلہ سمجھیے اب جائیں گے تو مولوی مفتی صاحب پتہ چلے گا بھی چودھری صاحب کو غسل کے فارض نہیں آتے چودھری صاحب کو نماز کے فارض نہیں آتے بھی کیا پوچھنا ہے فرمایا جب لوگ ان علماء اور طلباء سے دور بھاگیں گے 3 مصیبتوں کے اندر مبتلا ہو جائیں گے کتنی کے اندر بولیے گا کتنی کے اندر 3 کے اندر فرمایا کہ پہلی یرفع البرکۃ عن کسبہم رزق سے برکت اٹھ جائے گی رزق سے ہر بندہ رونا پھر جنی 10,000 تنخواہ وہ بھی روندے جنی 50 وہ بھی روندے تو جنی لاکھ وہ بھی روندے برکت اٹھ گئی یرفع البرکۃ عن کسبہم کبھی سوچا برکت کیوں اٹھ گئی ہے گھر کے اندر برکت کیوں نہیں ہے برکت اس لیے نہیں ہے تو نے ان علماء اور طلباء سے اپنا رشتہ توڑ دیا ہے ان کے ساتھ رشتہ جوڑ کر دیکھ رب ذوالجلال کی عزت قسم ہے کہ رب ذوالجلال رزق کے موقع کھول دے گا یہ پہلی چیز ہے سرکار فرما رہے ہیں دوسری چیز فرمایا یسلط اللہ علیہم سلطانا ظالما رب تعالی ظالم حکمران مسلط کر دے ظالم آئے گستاخ رسول رہا سپیکر بھی اتر گیا مساجد دے ہم ان کو روتے تھے سب نے بولا اب یہ اختلافی بات نہیں ہے میں حدیث سمجھا رہا ہوں ہر کسی کو اب سمجھ جائے گا یسلط اللہ علیہ سلطانا ظالما فرمایا رب ذوالجلال ظالم حکمران مسلط کر دے گا ہم پچھلے کو روتے تھے اب اگلا بھی اس کا بابا نکلا ہے آپ کے سامنے ہر چیز ہے مجھے یہاں پر تشریح کرنے کی وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے احتجاج نہ کرو بھئی یہ فلاں نے کیا کر دیا ان کے خلاف احتجاج نہ کرو کبھی اپنے خلاف بھی تو احتجاج کرو نا ہر بندہ حقوق کی جنگ لڑ رہا ہے میرا حق ہر بندہ چودھری صاحب حق لینے کے لیے جلوس نکالتا ہے کبھی کسی نے حق دینے کے لیے نکالا ہے کبھی حق دینے کے لیے بھی کب نکالنا ہے جلوس بھائی حق دینا بھی تو ہم نے کسی کا ہمارے اوپر تو بھی کسی کا حق ہے نا حجاج بن یوسف بڑا ظالم حکمران تھا لوگوں نے اس کو کہا تھا خدا کا خوف کر صدیق اکبر کے زمانے کو یاد کر عمر کے زمانے کو یاد کر جب اتنی بات کی نا حجاج بن یوسف نے جملہ دیا وہ تیرے اور میرے لیے جلد کی تختی پر نوٹ کرنا حجاج بن یوسف نے کہا اگر امیر المؤمنین وقت کا بادشاہ عدل و انصاف کا پیکر فاروق اعظم تھا رعایا میں ابو ذر غفاری جیسے متقی تھے
रियाया में अबू ज़र गफारी जैसे मुत्तकी थे, फरमाया मैं उमर जैसा नहीं, तुम में से अबू ज़र कौन बैठा? भी आज हम अपने गिरबानों के अंदर झांकें, अगर हमारे हुक्मरान हजरत उमर जैसे नहीं, सदीक अकबर जैसे नहीं, तू और मैं बैठे हैं, हम अपने गिरबान के अंदर जाते, हमारे अंदर तकवा अबू ज़र जैसा है। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, जब तक कोई कौम अपने आप को नहीं बदलती है, रब ज़ुल जलाल भी उनकी तकदीर तब्दील नहीं फरमाता है। इसलिए कि तीसरी चीज ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੈਗ ਛੱਡ ਲੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦੇਵੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਲਾਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦੇਵੇ, ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਕਹੋ ਸੁਭਾਨ अल्लाह। तीसरी चीज, दो चीजें समझ आ गई, रेख से बरकत उठ जाएगी। ये वबाल किसका है? इन उलमा और उलमा से दूर होने का। नबी की हदीस पढ़ रहा हूँ, हवाला देना मेरी जिम्मेदारी है, दिखाना मेरी जिम्मेदारी है, याद रखना जनाब की जिम्मेदारी, सुभान अल्लाह कहना वो भी जनाब की जिम्मेदारी है। तीसरी चीज सरकार फरमाते यखरुजून मिनद दुनिया बिगैर ईमान, लोग मरेंगे मरते हुए कलमा नसीब नहीं होगा। जनाब अटैक हो फौत हो गए, एक्सीडेंट हो फौत हो गए, अचानक फौत हो गए। अब बुजुर्गों को पूछो जो तुफैत बुजुर्ग बैठे ने जेड़े इन्हां दे बापे दादे हन, हाफिज कुरान ना हन, आलिम दीन कोई ना हन, मस्जिद इमाम कोई ना हन, लेकिन जदों मौत दा वक्त करीब आंदा साडे अब्बा जी सानू दस देने तुहाडे दादे परदादे दा, कहंदे ने जदों आखिरी वक्त आना कहना फलाने नु भी सदो, फलाने नु भी सदो, फलान नु भी सदो, फलान नु भी सदो, जदों सारे आ जाना कहंदे यार हाथ चुक के कलमा पढ़ो असीं फिर जा रहे हैं। इन होंदा ही कोई नहीं होंदा जी, क्या जब पुराने बाबे कोई नहीं होंदा, मरते हुए कलमा नसीब ना होता था, वो कलमा पढ़ते थे, जान जान अफरीन का सफर कर देते थे। आज मरते हुए कलमा नसीब नहीं होता, वजह क्या है? इन उलमा और तलबा से दूरी का सबब है। अजीज़ान गिरामी, ये मेरा पैगाम समझो, एक इदारे के जलसे के अंदर हो, एक मस्जिद के तौर पर बैठे हो, अगर चाहते हो रिज़्क़ में बरकत हो, अगर चाहते हो रब ज़ुल जलाल आदिल हुक्मरान अता करे, अगर चाहते हो मरते हुए कलमा नसीब हो जाए, तो इन तलबा उलमा से अपना रिश्ता मजबूत कर लो। रब ज़ुल जलाल की इज्जत कसम है, इस दुनिया के अंदर भी तुम्हारी कामयाबी है और अगली दुनिया के अंदर भी तुम्हारी कामयाबी है। इन उलमा और तलबा के साथ अपना रिश्ता मजबूत कर लो, तो रब ज़ुल जलाल इस दुनिया के अंदर भी तुम्हें कामयाबी अता फरमाएगा, अगली दुनिया के अंदर भी कामयाबी अता फरमाएगा। दौरान गुफ्तगू साहबन खातान, अगर मेरी जुबान से कोई गलत जुमला निकला हो, मैं अपने रब से माफी का तलबगार हूँ। अगर कोई जुमला रब की बारगाह में कबूल हो जाए, मेरे लिए और आपके लिए निजात और शिफात का जरिया बनाए। यार जिंदा सोबत बाकी, फकीराना आए सदा कर चले, मियाँ तुम खुश रहो हम दुआ कर चले, वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।